اب یہ کمپیریزن بیچ میں آیا اور آگے جو آئے تھے اس میں 5واں جواب ہے ان مشرکین مکہ کو جو ایمان نہ لانے کا عذر دے رہے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور جواب دے رہے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ پکارے گا ان کو. دن سے مراد قیامت کا دن ہے. وہ پکارے گا یعنی اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو یعنی مجرموں کو. اس میں مشرکین بھی شامل ہیں. فَيَقُولُ پھر فرمائے گا اینا کہاں ہیں شرکائی الذین میرے شریک وہ جو کنتم تھے تم تزعمون تم گمان رکھتے. کیا گمان رکھتے تھے؟ کہ یہ ہمیں عذاب سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مشرکین سے توحید کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یعنی توحید کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیاوی مفادات کی خاطر جو تم شرک کرتے رہے، جو تم بت پرستی کرتے رہے، کہ قیامت کے دن یہ ہمیں کچھ فائدہ دیں گی، ان کی حقیقت تم پر واضح ہو گئی. بلاؤ ان شریکوں کو. کہاں ہے وہ جن پر تم اتنا گمان کیا کرتے تھے کہ تمہیں یہ عذاب سے بچا لیں گے؟ قال الذین کہیں گے وہ لوگ حقا سچ ہو گئی علیہم القول ان پر بات. یہاں پر القول سے مراد جہنم میں جانے کی بات ہے یا پھر عذاب کی بات ہے. قال الذین کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول سچ ہو گئی ان پر بات. الذین سے مراد شیاطین بھی ہیں اور جن و انس بھی ہیں، یعنی جن شیاطین یا انسان شیاطین جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کی بندگی کی جاتی تھی. سمپل کر دیں اگر مراد شرکاء ہیں. اچھا سوال کن سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ مشرکین سے. جواب کون دے رہے ہیں؟ شرکاء. حیران کن بات ہے کہ سوال مشرکین سے ہوا لیکن جواب شرکاء دے رہے ہیں، حالانکہ ان پر جہنم میں جانے کی بات کنفرم ہو چکی ہے. وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین یہ ہیں وہ لوگ جن کو اغوینا گمراہ کیا ہم نے، اغویناہم کما غوینا گمراہ کیا ہم نے ان کو جیسا کہ ہم خود گمراہ ہوئے. مشرکین سے کیے جانے والے سوال کا جواب شرکاء اس لیے دیں گے کہ مشرکین کی تو بولتی بند ہو جائے گی، وہ کوئی جواب دے ہی نہ سکیں گے. اب جب شرکاء جواب دیں گے تو جواب بھی کیسا دیں گے؟ جو انہی کے خلاف جا رہا ہوگا، یعنی ان مشرکین کے خلاف جا رہا ہوگا. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو گمراہ کیا ہے اور ہم نے ان کو گمراہ اس لیے کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. تبرأنا الیک بیزاری کی ہم نے تیرے سامنے. لیڈر کہیں گے اللہ آپ کے سامنے ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، اعلان بیزاری کرتے ہیں، یعنی اب ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. کیوں؟ ما کانوا ایانا یعبدون نہ تھے وہ صرف ہماری عبادت کرتے. یہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. وہ ایسا کیوں کہیں گے؟ یہ شرکاء ایسا کیوں کہیں گے کہ وہ صرف ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ اپنی خواہش نفس کی بھی پوجا کرتے تھے، جو کہ ہم پیچھے پڑتے آ رہے ہیں. اصل میں یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے، یہ صرف ہمیں تھوڑی نہ پوج رہے تھے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان سے ہم نے آپ کے سامنے اظہار بیزاری کیا، اعلان برات کیا، کیونکہ یہ صرف ہمیں نہیں پوچھتے تھے. نو ڈاؤٹ ہم نے ان کو گمراہ کیا. ہم نے گمراہ اس لیے کیا کیونکہ ہم خود بھی گمراہ تھے. اب ہم ان سے بیزار ہیں کیونکہ یہ صرف ہمیں نہیں پوچھتے تھے. شرک کرنے والا جب شرک کرتا ہے نا، اس میں 100% اس کی اپنی چاہ ہوتی ہے. ان معبودوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بائی فورس ہم سے شرک تھوڑی نہ کروا سکتا ہے. جو بھی شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ معبودان کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کی بھی پوجا کرتے ہیں. وقیل ادعوا اور کہا جائے گا پکارو شرکاءکم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. فدعوہم تو وہ پکاریں گے ان کو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ پکاریں گے، یعنی ان کا ابھی بھی قیامت کے دن بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ شرکاء ہماری مدد کریں گے. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. قیامت کا دن دیکھ کر بھی ان کی عقلیں ٹھکانے نہیں آئیں گی. فدعوہم تو وہ پکاریں گے ان کو.
کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے. فلم پھرنا یستجیب لہم، وہ جواب دیں گے ان کو، کیونکہ معبودان تو جواب دینے پر قادر ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں قادر تھے نہ آخرت میں قادر ہوں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو. جیسے ہی عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش بے شک وہ ہوتے وہ ہدایت پاتے. عذاب کو دیکھ کر تمنا کریں گے کاش کہ ہم ہدایت پا چکے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو. پھر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پکارے گا ان کو یعنی مجرموں کو. فَيَقُولُ، پھر وہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا کچھ جواب دیا تم نے، المرسلین، رسولوں کو. اچھا، پہلا سوال توحید سے متعلق تھا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 62 میں. اور اب آیت نمبر 65 میں رسالت سے ریلیٹڈ سوال کیا جائے گا کہ رسولوں کی دعوت کو تم نے قبول کیا. اچھا، یہ ایسا نہیں لگ رہا جس طرح سے قبر میں سوال ہوں گے قیامت کے دن بھی سوال ہوں گے؟ قبر میں بھی یہی سوال ہوں گے نا، توحید کا سوال ہوگا، رسالت کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اور دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا آنسر کیا، فعمیت، تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی، علیہم الانباء، ان پر خبریں، ان پر یعنی مجرموں پر. تو نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی ان مجرموں پر خبریں، یعنی ان کو کوئی دلیل سمجھ نہیں آئے گی جسے وہ پیش کریں یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن. فہم لا یتساءلون، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے. ان کو کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی جس کو وہ پیش کر سکیں. وہ اس لیے کہ باطل عقائد کی کوئی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ کوئی بہانے بھی نہیں دے سکیں گے. ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ اس دن کی دہشت کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکیں گے. ان کو ایسا لگے گا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا ہے. فہم لا یتساءلون، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ نہ سکیں گے. ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا، ہر کوئی اپنی ٹینشن میں پڑا ہوگا، ایسی بدحواسی ہوگی، ایسا خوف ہوگا. کیا انسان دوسروں کی مشکل کو حل کرے گا؟ وہ تو اپنی مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا. اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں. فَأَمَّا، تو لیکن، یا پھر آپ اس لفظ کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، تو جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کے اچھے یعنی فرائض اور واجبات کو ادا کیا، فعسا، تو امید ہے، ان یکون من المفلحین، یہ کہ وہ ہوں فلاح پانے والوں میں سے. 3 کام کرنے ہیں. پہلا توبہ، اور کیسی توبہ؟ سچی توبہ. وہ توبہ جو آنکھوں سے آنسو نکال دے، جو دل کو ان آنسوں سے صاف کر دے. کیونکہ ہر برائی کا، ہر گناہ کا ایک دھبا دل پر لگتا ہے، اور جب آپ رو رو کر توبہ کرتے ہیں نا تو وہ دھبا دھل جاتا ہے. جہاں آپ کی آنکھیں دھل جاتی ہیں، دماغ دھل جاتا ہے، دل بھی دھل جاتا ہے. اور پھر وآمنا، اور ایمان لایا، یعنی اپنے ایمان کو ریفریش کرنا. وعمل صالحا، کیونکہ صرف اپنے ایمان کو ریفریش کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، عمل صالح بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. تو جس نے پھر یہ 3 کام کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر اللہ اس کو فلاح پانے والوں میں سے کر دیں گے. اور فلاح کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق کامیاب ہوا، فلاح پا گیا. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف توبہ اور ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، ساتھ میں کیا ضروری ہے؟ عمل صالح بہت ضروری ہے. کیونکہ عمل صالح ہی وہ کنجی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلے گا. یعنی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو اپنی رحمت میں لے لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. بہت ہی خوبصورت میسج کے ساتھ یہ لیسن یہاں مکمل ہوا. الحمدللہ. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. جو لاسٹ آیت میں توبہ کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا توشہ اور توشہ دان ایک اونٹ پر ہو، پھر وہ سفر پر روانہ ہو اور جب ایک ایسی بیابان جگہ پر پہنچے جہاں دور دور تک پانی وغیرہ نہ ہو، وہاں دوپہر کو کیلولے کا وقت ہو جائے، وہ سواری سے نیچے اترے اور کیلولا کے لیے لیٹ جائے، وہاں اس کی آنکھ لگ جائے اور اس دوران میں اس کا اونٹ کہیں چلا جائے.
اب جب وہ جاگے تو کسی اونچی جگہ چڑھ کر دیکھے لیکن اونٹ نظر نہ آئے، پھر کسی دوسری اونچی جگہ چڑھے اور کچھ نظر نہ آئے، پھر ایک اور اونچی جگہ چڑھے اور اونٹ کہیں نظر نہ آئے، بالآخر اپنی اسی جگہ لوٹ آئے جہاں سویا تھا، یعنی مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے۔ پھر وہ بیٹھا ہوا ہو کہ اتنے میں اس کا اونٹ چلتا ہوا آئے اور اپنی نکیل اس کے ہاتھ میں دے دے، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا اونٹ اس مایوسی کے عالم میں پاتا ہے۔ آپ دیکھیے تو جو اونٹ کا کھونا ہے نا، بالکل اسی طرح سے انسان بھی اپنی دنیا میں کھو جاتا ہے، اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جیسے ایک شخص کو اپنا کھویا ہوا اونٹ مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے بندے کی، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں جنتیں دے، اس نے تو ہمارے لیے جنتیں بنائی ہیں۔ دوزخ تو اس کا انصاف ہے، ضروری تھا دوزخ کا بنانا، کیونکہ جو لوگ نہیں سدھرتے پھر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ہم نے حساب کتاب کے حوالے سے بھی یہاں پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جواب دہی بھی برے لوگوں کی بہت زیادہ ہوگی اور سزا بھی بہت بڑی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اسے ضرور عذاب ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا نہایت آسان حساب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب تو محض دربار الہی میں پیشی ہے، البتہ جس سے حساب میں کوریت کی جائے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ انویسٹیگیشن جس سے شروع ہو گئی وہ تو برباد ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی پیش ہوا اور کہا اللہ تعالیٰ نے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، تو یہ آسان حساب ہے۔ کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سب کو آسان حساب نصیب کرے کہ دیکھے اچھے سے ملے، خوشی خوشی بات ہو اللہ سے اور اللہ کہے جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بھی آسان حساب ہی کی صورت ہے بیٹا۔ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ جس میں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مختلف سوال کریں گے اور اس سوالوں میں ایکچولی اس شخص سے گناہوں کا اقرار کروائیں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا، اور پھر ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، آج بھی ڈالتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو یہ بھی آسان حساب کی ہی شکل ہے، یہ ایک چھوٹی موٹی پیشی ہے۔ ایکچولی وہ جو توبہ اس شخص نے کی نا، کنفرم تو نہیں تھا دنیا میں اس کو کہ اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کنفرمیشن اس کو اس طرح سے کل قیامت کے دن ہوگی، کیونکہ وہ بہت آسانی سے ایکسیپٹ کرے گا کہ میں نے یہ غلطی کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس کو قبول کر چکا ہے، اس کی معافی مانگ چکا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں ڈال دیا نا۔ یہ جو دنیا کی زینت کی بات ہم نے پڑھی کہ انسان اس وجہ سے بھی بہت سارے کمپرومائزز دین کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ دنیا اس کی چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اس دنیا کی حقیقت جو حدیث میں بھی پتہ چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی یہ انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر نکالے تو وہ کتنی تری لے کر لوٹتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اتنا سا گیلا ہوتا ہے ہاتھ، یعنی اگر ایک فنگر آپ ڈپ کریں، بے شک سمندر میں ڈپ کر رہے ہیں لیکن کیا تری لے کر اٹھائیں گے اپنی انگلی کو، ہلکا سا ویٹ ہوگا بس۔ یہ ہے دنیا اور سمندر آخرت ہے، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہم کیا کچھ کھا لیں گے، کتنا کچھ پہن لیں گے، کتنا کچھ انجوائے کر لیں گے، مجھے بتائیں تو صحیح۔ اور اگر کوئی انجوائمنٹ، کوئی خوشی دین کے ساتھ کمپرومائز کر ہے پھر تو بڑی پوچھ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی خوشیوں کو اللہ کی نافرمانی سے آلودہ کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا دل جگر ہے ہمارے پاس، یعنی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے بہت بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دنیا میں بھی آبویسلی پینلٹیز آتی ہیں، ریمائنڈرز آتے ہیں، پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اچھا ہم نے کہاں دین کو کم ویلیو کیا۔ جی بالکل، جب ہم دنیا کو زیادہ ورتھ کرتے ہیں تو آبویسلی ہم دین کو کم ورتھ کریں گے۔ آپ کے لیے اور میرے لیے ٹاپ پرائیورٹی پر دین ہونا چاہیے،
اللہ کی فرما برداری ہونی چاہیے، اس کی عبادات ہونی چاہیے۔ دنیا تو آپ کو جتنی نصیب میں ملنا لکھی ہے نا وہ مل کر ہی رہے گی، آپ کی انجوائمنٹ کو کوئی زنگ نہیں لگے گا اگر آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ آپ کا دل سکون میں ہوگا کہ آپ نے اپنی یہ خوشی اللہ کی فرما برداری کے ساتھ گزاری، الحمدللہ۔ پھر آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو یہاں اللہ کا بہت شکر کہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا، آیات ساری واضح ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔